اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرحیق المختوم، ویڈیو لیکچر نمبر 10 آج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں جو بڑی جنگیں جو لڑی گئی ہیں ان میں سے ایک جنگ بدر ہے، جو کہ 2 ہجری میں لڑی گئی۔ ہم نے پریویس لیکچر نمبر 9 میں ہم نے ڈیٹیللی اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد 2 ہجری کے بعد 3 ہجری کی بات آتی ہے۔ 3 ہجری میں جو سب سے بڑی جنگ لڑی گئی ہے وہ جنگ احد ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جنگ احد کو انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ جنگ احد کے بارے میں ہر ایسپیکٹ سے ہم دیکھیں گے کہ کیوں لڑی گئی اور کیا نتائج نکلے، کتنے افراد تھے انشاءاللہ۔ تو یہ جنگ لڑی گئی ہے مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ کب لڑی گئی ہے؟ سب سے پہلے اس کی تاریخ آپ یاد رکھیں۔ تو یہ جنگ لڑی گئی ہے جمعہ دن تھا، 7 شوال اور 3 ہجری۔ تو یہ تاریخ ہے جس دن جنگ احد لڑی گئی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جنگ احد کیوں لڑی گئی۔ تو جنگ احد جو لڑی گئی ہے اس کی جو وجہ ہے وہ جنگ بدر ہے، کیونکہ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کو جو غرور و تکبر کے ساتھ آئے تھے ان کا سپہ سالار تک، ابو جہل تک بھی واصل جہنم ہوا۔ تو یہ ان کے لیے بہت گراں گزری تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اسی کا بدلہ لیں۔ تو خلاصہ کلام کی جنگ بدر سبب بنی جنگ احد کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ لشکر مشرکین کے بارے میں۔ دیکھیں جی، لشکر مشرکین کی اگر ہم تعداد کی بات کریں تو 3000 تعداد لشکر ہیں، ٹھیک۔ اور ان کے ساتھ نہ صرف 3000 بلکہ مرد ہے، بلکہ ساتھ میں 15 کے قریب عورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ اگر ہم مال متاع کی بات کریں تو 3000 اونٹ، 200 گھوڑے، ٹھیک ہے، اور 700 زرہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا جنگی ساز و سامان اور لشکر کی تعداد، یہ جو تاریخ میں ثبت ہوا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں سپاہ سالار۔ ان کا جو سپاہ سالار تھا وہ تو خود ابو سفیان، یہ سپاہ سالار تھے۔ اور اگر ہم بات کریں ان کے پرچمدار کی تو پرچمدار ان کا خالد بن ولید، یہ پرچمدار تھے۔ اور ان کے جو معاون تھے وہ تھے اکرمہ بن ابی جہل، یہ ان کے معاون تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لشکر تیار ہوتا ہے اور 3000 کا لشکر with 15 ویمنس یہ مکہ سے خروج کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے۔ اور یہ پہنچتے ہیں، راستے میں آتے وقت یہ پوائنٹ بھی میں بتاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ گرامی تھی بی بی آمنہ، ان کی قبر مطہر کہاں پر تھی جی؟ ابوا، اس مقام پر۔ تو جب یہاں پہنچے تو یہ جو ابو سفیان ان کا جو سپاہ سالار تھا، ان کی بیوی کا نام ہے ہندہ، ٹھیک ہے۔ اس نے چاہا کہ نبی کریم کی والدہ ابوا میں یہاں پر دفن ہیں، ان کی قبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ یہ منصوبہ اس نے پلان بنایا، لیکن کسی کو بھی جرأت نہیں ہوتی، سارے ڈرتے ہیں کہیں کوئی بلا ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ بہرحال ارادہ تھا، پلاننگ سنائی بھی، لیکن ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ خلاصہ کلام، یہ ابوا سے گزرتے ہوئے یہ لوگ پہنچتے ہیں احد۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ احد ایک پہاڑ اور میدان، اس سے مطلب ایک لوکیشن کا نام ہے۔ تو یہ احد کے قریب کہا جاتا ہے ایک مقام ہے، اس کا نام ہے عینین۔
اینین نامی جگہ پر مقام پر پہنچ کر یہ جو مکی جو لشکر ہے مشرکین کا، یہ اس جگہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مشرکین کے بارے میں. اب ہم بات کرتے ہیں ادھر مسلمانوں کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، کہ یہاں پر کیا پلاننگ ہے. ٹھیک ہے، تو جب پیغمبر ختم مرتبت کو خبر ملی، کس نے خبر دی کہ بھئی یہاں سے یہ لوگ تو خود جو مکی لشکر تھا یہ مخفیانہ خود آ رہے تھے کہ غافل کیرانہ مسلمانوں پر حملہ کرے. لیکن حضرت عباس اس وقت کم میں تھے، تو انہوں نے پیغمبر ختم مرتبت کو خط لکھا. پیغمبر کو خط لکھا کہ ابو سفیان 3000 کا لشکر لے کر یہاں سے انہوں نے خروج کیا ہے اور یہ لوگ مدینے کے طرف آ رہے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. تو جب پیغمبر کو حضرت عباس کا لیٹر خط ملا تو مسلمانوں کو پیغمبر ختم مرتبت نے کیا کیا، جمع کیا. ٹھیک ہے، جمع کرنے کے بعد مشورے لیے گئے کہ کیا ہم جنگ ادھر مدینے میں ہی ہم رہیں اور مدینے میں اگر وہ انٹر ہو تو جنگ ادھر ہی ہونے دیں، یا ہم مدینے سے آؤٹ آف مدینہ جائیں. ٹھیک ہے، آؤٹ آف مدینہ جائیں اور مدینے سے باہر ہم جنگ لڑیں. تو جب مشورہ لیا گیا تو اکثر بعض نے کہا کہ ہم مدینے سے باہر نہ نکلیں، ہم مدینے میں ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، وہ اول تو وہ جرت نہیں کریں گے کہ وہ مدینے پہ حملہ کریں گے. اگر ہم مدینے میں حملہ کریں تو ہم مدینے کے اندر رہ کر ان سے کیا کریں گے، مقابلہ کریں گے. تو یہ بعض اصحاب نے مشورہ دیا. بعض نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہم آؤٹ آف مدینہ جائیں گے، یعنی مدینے سے باہر. تو ان کی دلیل یہ تھی کہ اگر ہم اپنے گھروں میں رہیں تو یہ لوگ کیا سوچیں گے، یہ سوچیں گے یہ لوگ تو بزدل لوگ تھے، ڈر کر اپنے گھروں سے نہیں نکلے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کا مشورہ سننے کے بعد آپ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم آؤٹ آف مکہ ہی جنگ فائٹ کریں گے، ہم مدینے میں اس جنگ کو انٹر ہونے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کا لشکر تھا، لشکر اسلام کو 3 حصوں میں آپ نے کیا کیا، تقسیم کیا. ٹھیک ہے، 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا. ایک حصہ ایک دستہ بنایا مہاجرین کا. ٹھیک ہے، ایک دستہ آپ نے بنایا اوس کا، ایک دستہ آپ نے بنایا خزرج کا. ٹھیک ہے، اور جو مہاجرین کا جو دستہ تھا، ان کا جو پرچمدار، ٹھیک ہے، مصعب بن عمیر، ان کو پرچمدار مقرر کیا مہاجرین کا. ادھر اوس کا پرچمدار حضرت اسید بن حضیر. ٹھیک ہے، ان کو پرچمدار بنایا اوس کا. اور اس کے بعد جو خزرج، ٹھیک ہے، یہ دونوں کے انصار ہے اور یہ مہاجرین ہے. ٹھیک ہے، تو خزرج کا جو پرچمدار بنایا وہ تھے حباب بن منذر. ٹھیک ہے، اس طرح سے پیغمبر ختم مرتبت نے پورے لشکر کو اس طرح سے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اور الگ الگ دستے بنائے. اگر ہم بات کریں کل لشکر اسلام کی تعداد کے بارے میں تو مسلمانوں کا جو کل لشکر ہیں وہ ہیں 1000 ہے. اگر ہم جنگی ساز و سامان کی بات کریں تو زرہیں کتنی ہے جی، 100. ٹھیک ہے، 100. ٹھیک ہے، گھوڑے کتنے ہیں، شاہ سوار کتنے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہا جاتا ہے کہ 50. ٹھیک ہے، تو بس یہی معلومات ہے، سب کچھ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. 1000 کا لشکر ہے، باقی جنگی ساز و سامان ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمانوں کا یہ لشکر مدینے سے خروج کرتا ہے احد کی طرف. ٹھیک ہے، تاکہ ڈیسیجن یہ ہوا کہ جنگ آؤٹ آف مکہ لڑی جائیں. تو کل میں نے عرض کی تھی کہ پیغمبر جب بھی کسی غزوے میں شرکت کیے جاتے ہیں تو مدینے کو ایسے چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، مدینے میں اپنا نمائندہ، اپنا کیا کہتے ہیں، نائب سلیکٹ کر کے جاتے تھے. تو مدینے میں نائب آپ نے یعنی نمائندہ کس کو بنایا، مدینے میں آپ نے حضرت ابن ام مکتوم، ان کو آپ نے اپنا نائب بنایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پیغمبر ختم مرتبت نے مدینے سے خروج کیا. جب مدینے سے جوں ہی نکلے تو
ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی آئی تھنک ویڈیو نمبر 8 میں کہ یہ اوس و خزرج کے جو یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، نذیر اور قریظہ، تو ان میں سے جو بنو قینقاع تھے وہ کیا کہتے ہیں اوس کے حلیف تھے، باقی جو قریظہ اور نذیر تھے وہ خزرج کے حلیف تھے۔ تو جب مدینے سے پیغمبر ختم مرتبہ اور لشکر اسلام نکلا 1000 کا، تو راستے میں یہ جو خزرج کے حلیف جو یہود تھے یہ انتظار میں تھے۔ انہوں نے چاہا کہ ہم کیونکہ ہمارے حلیف جنگ میں جا رہے ہیں تو ان کی مدد کے لیے ہم بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، یہودیوں نے یہ کہا، لیکن پیغمبر ختم مرتبہ نے انکار کیا، ہمیں تم لوگوں کی مدد نہیں چاہیے۔ پیغمبر نے فرمایا ٹوٹلی، کیونکہ یہود کو پیغمبر ختم مرتبہ کیونکہ یہ تو کافر تھے، ٹھیک ہے، تو لاسٹ خدا کے نبی کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے، تو ظاہری بات ہے پیغمبر ختم مرتبہ نے فرمایا کہ میں اہل کفر کی مدد نہیں لوں گا۔ بہرحال اہل کفر کی مدد نہیں لی، یہودیوں کو پیغمبر ختم مرتبہ نے آنے سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ لشکر بڑھتا ہے آگے، کہاں پہنچتا ہے؟ کہتے ہیں کہ شیخان، ٹھیک ہے، شیخان نامی شیخان نامی جگہ پر پہنچتا ہے۔ تو اس جگہ پر پیغمبر ختم مرتبہ نے یعنی رات یہیں پر گزاری ہے، ٹھیک ہے، ایک رات اس جگہ پر گزاری ہے۔ تو یہاں پر پیغمبر ختم مرتبہ نے جو چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، جو ناقابل یعنی جنگ نہیں لڑ سکتے، یعنی جنگ کی قابلیت نہیں رکھتے تھے، یا مطلب زیادہ ضعف کی وجہ سے، پیری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا بہت ہی چھوٹے ہونے کی وجہ سے، بچپن کے جو مطلب چھوٹے جو جوان تھے، ان کو پیغمبر ختم مرتبہ نے ایک رات یہاں پر جو آپ نے قیام کیا، تو یہاں پر ان کو حکم دیا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں میں نام لکھتا ہوں کہ کن کن کو واپس بھیجا۔ ان میں سے ایک ہے عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، ان کو پیغمبر ختم مرتبہ نے واپس بھیجا ہے۔ اسامہ بن زید، ان کو پیغمبر نے واپس بھیجا ہے۔ اسید بن ظہیر، ان کو پیغمبر نے واپس بھیجا ہے۔ زید بن ثابت، ان کو واپس بھیجا ہے۔ اسی طرح زید بن ارقم، ٹھیک ہے، ان کو پیغمبر نے واپس بھیجا ہے۔ اسی طرح ابو سعید خدری، ٹھیک ہے، ان کو پیغمبر نے واپس بھیجا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں، تو ان سب کو پیغمبر ختم مرتبہ نے یا تو ان کی کم سنی کی وجہ سے یا ان کی عمر رسیدگی کی وجہ سے، کیونکہ جنگ کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، پیغمبر ختم مرتبہ نے شیخان نامی مقام سے ان کو واپس بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ پھر پیغمبر ختم مرتبہ کے جو لشکر ہیں وہ بڑھتے بڑھتے ہوئے دشمن کے آمنے سامنے پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب لشکر تقریباً یعنی ایک دوسرے کو مطلب ادھر مشرکین کا لشکر ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے، تو یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ایک شخصیت کا نام یاد رکھنا ہے، وہ ہے جی عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی، ان کو لقب کیا دیا تھا؟ رئیس المنافقین، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ شخص وہ تھا کہ جو اوس و خزرج کی لڑائی میں جنگ بعاث میں یا عنقریب بادشاہ بننے والا تھا۔ پیغمبر آئے اوس و خزرج کی دشمنی کو مٹا کے ان کو بھائی بنا دیا، تو اس کا تو کاروبار سارا ٹھپ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بظاہر اس نے اسلام کنفیس کیا تھا، لیکن دل میں یہ بہت ہی عداوت اور بغض رکھتا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ تو یہ اس کا بدلہ آج جب مشرکین اور مسلمان آمنے سامنے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ اپنا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ جب مسلمان اور مشرکین آپس میں آمنے سامنے ہو گئے تو اس نے یہاں پر بغاوت کی، اور اس نے اپنے قوم کے 300 افراد کو مسلمانوں سے کیا کیا؟ جدا کیا، ٹھیک ہے۔ اس نے احتجاج کیا کہ دلیل کیا ہے بھائی، تم کیوں کہا کہ ہم کیا کہتے ہیں کیوں ہم جائیں جا کے اپنے جانے ضائع کریں، محمد نے ہماری بات نہیں سنی ہے۔ تو بات نہیں سنی کیا تھی؟ تو اس کی دلیل یہ تھی کہ ہم نے پیغمبر کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اوٹ آف مدینہ نہ جائیں، مدینہ کے اندر ہی جنگ لڑیں گے، کیونکہ پیغمبر نے ہماری بات نہیں سنی، دوسروں کی بات ترجیح دی ہے، لہٰذا ہم کیوں اپنی جانوں کو گنوائیں یہاں پر۔ یہ بات کہہ کر یہ 300 کا لشکر لے کر واپس مدینہ چلا جاتا ہے۔ اب لشکر اسلام کی تعداد کتنی رہ گئی؟ 700، کیونکہ پہلے 1000 تھی جب خروج کے وقت۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ بعض لوگ اس کو یعنی کہ یہ منافق نہیں تھا، کوئی اور وجوہات تھی، اس لیے ثابت کرتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں، اگر اس کو اسی بات کی یعنی اس کے پاس اور دلیل نہیں ہے کہ بھائی تم کیوں واپس جا رہے ہو، تو پیغمبر نے ہماری بات نہیں سنی، اگر بس ٹھیک ہے بات تو مدینے میں نہیں سنی نا، پھر تو مدینے سے یہاں تک کیوں آئے؟
پھر وہاں پر 3-4 جگہوں پہ پیغمبر نے پڑاؤ ڈالا ہے، وہاں سے واپس کیوں نہیں گئے؟ جب یہود کو واپس کیا وہاں سے کیوں نہیں گئے؟ جب شیخان سے دوسرے جو ضعیف تھے ان کو واپس اس وقت واپس کیوں نہیں گئے؟ جب عین وقت جب جنگ کا ماحول گرم ہونے والا ہے، آمنے سامنے دشمن کھڑا ہے، یہاں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ اس کی پلاننگ یہی تھی کہ تاکہ یہاں اس موڑ پر پہنچ کے میں اگر واپس جاؤں تو دوسرے جو مسلمان ہیں ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی پلاننگ تھی، اور اس نے یہ 300 افراد لے کر یہ واپس آیا، ٹھیک ہے؟ تو اب مسلمانوں کی بہرحال اس سے زیادہ میں توضیح نہیں دیتا، 700 مسلمانوں کی تعداد رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کرتے ہیں دفاعی منصوبے کی، کس طرح سے پیغمبر ختم مرتبت نے دفاعی منصوبہ اپنایا، اور ایسا زبردست 3000 کا لشکر کجا و 700 کا لشکر کجا، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب 3 بندے ایک ایک کو پکا کے کھا جائیں گے، اس حساب سے ان کی لشکر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن کی آیت ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، خدا سے کم ہی گروہ کو ہمیشہ زیادہ گروہ پر غالب کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو توکل باللہ ہو اور آپ کا ہم و غم سب کچھ دین اور خدا ہو، تو اس وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی یہ نمونہ ہمیں یہ غزوہ احد میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو پیغمبر ختم مرتبت کا جو دفاعی منصوبہ تھا، ٹھیک ہے، دفاعی منصوبہ کیا تھا جی؟ تو پیغمبر ختم مرتبت نے 50 جو تیر انداز تھے، یہ 50 تیر اندازوں کو پیغمبر ختم مرتبت نے کن کے حوالے کیا؟ ٹھیک ہے، عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری، ٹھیک ہے؟ ان کی قیادت میں آپ نے احد کی، یعنی ایک جو وہاں پر ایک پہاڑ تھی، ایک چھوٹی پہاڑی، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو پہاڑی جو اب اس وقت کی جو پہاڑی تھی، ابھی جس نام سے مشہور ہے وہ ہے جبل رماد، ٹھیک ہے؟ اس پہاڑی پر ان کی قیادت نے 50 تیر اندازوں کو اوپر بھیجا، اور ان کو تاکیداً پیغمبر نے ہدایت کی، ہم جیتیں یا ہاریں، چاہے غنیمت سمیٹ رہے ہو، چاہے جو بھی ہو، تم لوگوں نے جب تک میں اشارہ نہ کروں اس پہاڑی کو تم لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ نصیحت کر کے پیغمبر نے بھیجی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو اوپر یعنی کہ پہاڑ پر ان 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کے ساتھ پیغمبر ختم مرتبت نے ان کو وہاں پر بھیجا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ تو اب سب سے پہلے یہاں پر جنگ چھیڑنے کو تیار ہے، تو سب سے پہلے جنگ کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب تلوار نکالتے ہیں تو بہت سے اصحاب آپ کی طرف دوڑتے ہیں، اور سب اس امید میں بیٹھے ہوئے کہ شاید تلوار پیغمبر مجھے دیں گے، کوئی اس خوش فہمی میں ہے کہ مجھے دیں گے، کوئی اور، یعنی ہر کوئی اس خوش فہمی میں ہے کہ تلوار پیغمبر مجھے ہی دیں گے۔ تو پیغمبر تلوار نکال کے جس شخصیت کو دیتے ہیں ان کا نام ہے ابو دجانہ، ٹھیک ہے؟ ان کو ابو دجانہ سماک ان کا پورا نام یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو پیغمبر نے اپنی تلوار ان کو دی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے جنگجو تھے وہ، ٹھیک ہے؟ اور جب یہ لڑنے پہ آ جاتے تھے تو یہ ایک ان کی جیب میں ایک سرخ پٹی ہوتی تھی ہمیشہ، تو وہ سرخ پٹی جب وہ باندھ لیتے تھے اپنے کیا کہتے ہیں ماتھے پہ، سر پر، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یعنی یہ موت تک انہوں نے لڑنا ہے۔ تو یہ ہمیشہ یہی کرتے تھے کہ جب بھی کسی جگہ میں جاتے تھے تو وہ صرف پٹی باندھتے تھے، تو دوسرے سمجھ جاتے بھائی اب تو اس نے مرنے کا ارادہ ہی کر کیا ہے، یعنی یہ موت تک لڑے گا، یہ فرار ہونے والا نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے کیا کہتے ہیں تلوار نکال کے ابو دجانہ کو دی۔ اب پیغمبر ختم مرتبت نے جو کیا کہتے ہیں مسلمانوں کی سیٹ اپ اس طرح سے کیا کہ میمنہ یعنی دائیں سائڈ پر کس کو سربراہی دی؟ منذر بن عمر، ٹھیک ہے؟ اور جو میسرہ جو رائٹ کیا کہتے ہیں بائیں سائڈ پہ جس کو آپ نے بھیجا وہ تھے کہ زبیر بن عوام، ٹھیک ہے؟ ان کو بھیجا۔ اب اسی طرح ہم مشرکین کی بات کرتے ہیں کہ مشرکین کی یعنی کہ دائیں سائڈ بائیں سائڈ پہ کون کون ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کے میمنہ پر کون ہیں؟ خود خالد بن ولید ان کا پاسدار، ٹھیک ہے؟ اور میسرہ پر کون ہیں یعنی بائیں جانب کون ہیں؟ تو اکرمہ بن ابی، ٹھیک ہے؟ اور مسلمانوں کے تیر اندازوں کا سربراہ تو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ عبداللہ بن جبیر تھے۔ ان کے تیر اندازوں کا وہ کون تھا؟
تیر اندازوں کا جو سربراہ تھا وہ تھے جی عبداللہ بن ربیعہ، ٹھیک ہے. اور باقی جو ان کی جو پیدل فوج تھی، ٹھیک ہے، پیدل فوج کا جو لشکر سربراہ تھا وہ تھا صفوان بن امیہ، ٹھیک ہے. اور ادھر بات کریں مشرکین عورتوں کی تو ابو سفیان، عورتوں کی جو سربراہ تھی وہ ابو سفیان کی خود بیوی ہندہ تھی، ہندہ بن عتبہ ان کا پورا نام ہے. تو یہ عورتوں کے ساتھ یہ کیا کرتی تھی، دف وہ جو بجاتے ہیں جنگوں میں وہ پیٹتی تھی اور اشعار پڑھتی تھی، اور مردوں کے درمیان بیچ میں جا کر ان کو مطلب وہ جوش دلاتی تھی، بھائی تم ہمارے وہ مرد ہو، تم فلاں جنگجو ہو، آج نہیں ہٹنا، فلاں فستان. یہ عورت جا کر یہ کام کرتی تھی. اس کے بعد اب جنگ چھڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو جنگ میں سب سے پہلا جو مشرک مرا، ٹھیک ہے، وہ تھا جی خود مشرکین کا جو علم بردار تھا، جن کا نام ہے طلحہ بن ابی طلحہ ابتری. سب سے پہلے اس شخص کو کس نے مارا؟ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت زبیر نے قتل کیا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو شخص مشرکین کا واصلہ جہنم ہوا جنگی ابتدا میں، وہ ان کا علم بردار طلحہ ابن ابی طلحہ ابتری. اس شخص کو کیا کہتے تھے؟ کبش الکتیبہ، ٹھیک ہے، کبش الکتیبہ اس کا لقب تھا. یعنی کیا؟ یعنی لشکر کا مینڈا، یعنی وہ اسی کو سپر پاور سمجھتے تھے. تو حضرت زبیر نے ان کو قتل کیا. جب زبیر نے ان کو قتل کیا تو پیغمبر ختم مرتبہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی چھائی، اور پیغمبر نے فرمایا زبیر کی تعریف کرتے ہوئے کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب سے پہلا مشرک تھا جو قتل ہوا جنگ احد. اس کے بعد اب جنگ اچھی طرح چھڑ جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ قبیلہ بنو عبدالدار، ٹھیک ہے، ان کے 10 افراد آتے ہیں. ایک کے بعد دیگر جھنڈا اٹھاتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے. پھر آخر میں انہی کا ایک حبشی غلام، اس کا نام ہے ثواب، ٹھیک ہے. تو یہ آ کر پرچم اٹھا لیتا ہے. بالآخر یہ بھی جہاں واصل جہنم ہو جاتا ہے اور مشرکین کا جھنڈا زمین پر گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے بظاہری ان کو ٹوٹلی شکست ہو جاتی ہے، مسلمان جنگ میں جیت چکے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب یہ لوگ فرار اختیار کرتے ہیں تو مسلمان نیچے مال غنیمت کی جمع آوری میں لگ جاتے ہیں. اور وہ جو پیغمبر ختم مرتبہ نے جو 50 تیر اندازوں کو جو جبل رمات پر بھیجا تھا، جب وہ دیکھتے ہیں بھائی مسلمان تو جیت گئے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں، مال غنیمت تو سارے دوسرے جمع کر رہے ہیں، ان کے دل میں حب دنیا آ جاتی ہے. یہ پیغمبر کی تاکید کی ہوئی بات کو توڑ دیتے ہیں، یہ نیچے آ جاتے ہیں. جب نیچے آ جاتے ہیں تو پیچھے سے مشرکین دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اب مسلمان پیچھے کیا کہتے ہیں، جبل رمات کو چھوڑ کے نیچے چلے گئے ہیں، ہم اس پہاڑ کے دامن سے غافل گرانا، ان پر کیا کریں گے، حملہ کریں گے. اب حملہ ہوا تو ظاہری بات ہے اب مسلمانوں کو یہاں پر جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. اب ان کے کچھ ایک دو پوائنٹس میں نوٹ کر لکھواتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں حضرت حمزہ، ٹھیک ہے، آپ کے چچا اس جنگ میں شہید ہوئے، ٹھیک ہے. ان کو کس نے شہید کیا؟ یاد رکھیں ان کا جو قاتل تھا اس کا نام تھا وحشی، ٹھیک ہے، وحشی بن حرب. یہ کون تھا؟ یہ جبیر کہا یا جبیر کہا، دونوں آپ کی مرضی، جبیر بن مطعم، ٹھیک ہے، اس کا غلام تھا یہ وحشی بن حرب، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو جبیر بن مطعم تھا، ان کے جو چچا تھے وہ جنگ بدر میں واصل جہنم ہوئے تھے. تو اس نے اس اپنے غلام کو کہا، وحشی کو، کہ اے وحشی اگر تم جا کے محمد کے چچا کو مارو گے، کیونکہ محمد نے جنگ بدر میں میرے چچا کو مارا ہے، اگر تم جا کے محمد کے چچا کو قتل کرو گے تو میں تمہیں زندگی بھر کے لیے کیا کر دوں گا، آزاد کر دوں گا. تو یہ اسی لالچ میں آیا اور اس کے ہاتھ سے حضرت حمزہ پیغمبر ختم مرتبہ کے چچا شہید ہوئے.
یہ ایک پوائنٹ. دوسری پوائنٹ ایک اور عجیب واقعہ وہ حضرت حنظلہ کا ہے. ٹھیک ہے، حضرت حنظلہ، ان کا لقب یاد رکھیں. یہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ. ان کو لقب دیا گیا ہے غسیل الملائکہ. کیوں؟ تو کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، جو ابھی بیوی کے ساتھ ہم بستر تھے، جنگ کا سنتے ہیں تو غسل بھی کیے بغیر میدان جنگ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ زبردست جنگ لڑتے ہیں. اس کے بعد ان کو جس نے قتل کیا وہ تھے شداد بن اوس. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ حضرت حنظلہ جنگ لڑتے لڑتے ہوئے یہ کہاں پہنچے تھے؟ یہ ابو سفیان کے پاس ہی پہنچنے والے تھے. یعنی حضرت حنظلہ ابو سفیان کو قتل کرنے والے تھے. اتنے میں اس کیا کہتے ہیں مشرک نے دیکھا اور اس نے حضرت حنظلہ کو قتل کیا. ٹھیک ہے، بعد میں جب حضرت حنظلہ کی باڈی وہاں پہ پڑی ہوتی ہے، جب مسلمان لانے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حنظلہ کی باڈی کو بھی تازہ کس نے غسل دیا. پیغمبر نے فرمایا کہ حنظلہ کو ملائکہ نے غسل دیا، کیونکہ حنظلہ تازہ شادی ہوئی تھی اس کی، وہ بیوی کے ساتھ ہم بستر تھے. پیغمبر پر جان فدا کرنے کے لیے وہ غسل کرنے تک کی مدت کو بھی انہوں نے فاصلہ سمجھا اور وہ آئے پیغمبر پر لبیک کہتے ہوئے. تو ان کی اسی فداکاری پر فرشتوں نے اسے غسل دیا ہے، تو ان کو غسیل الملائکہ لقب دیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا جی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ جو 50 تیر انداز تھے جن کو پیغمبر ختم مرتبہ نے جبل رمات پر بھیجا تھا، وہ سب کے سب چھوڑ کے نہیں آئے تھے. ہاں 50 تھے. ٹھیک ہے، ان میں سے 40 آئے تھے، 10 تھے. ٹھیک ہے، اور جن کے ذمہ داری پیغمبر ختم مرتبہ نے سونپی تھی حضرت عبداللہ بن جبیر، تو ان کے ساتھ 10 انہوں نے آواز دی پکارا مت جاؤ، پیغمبر نے منع کیا ہے، لیکن یہ چھوڑ کے آ گئے. بالآخر جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ کس میں تبدیل ہو گئی؟ شکست میں تبدیل ہوئی. کیا ہوا کہ کیونکہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے حضرت مصعب بن عمیر، ٹھیک ہے، کون تھے؟ اس جنگ میں مسلمانوں کے علمبردار تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے دونوں بازو شہید کر دیے گئے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے علم کو، پرچم کو مطلب گھٹنے ٹیک کر اپنے سینے سے لگا کر اس حالت میں سنبھالا، اور اسی حالت میں حضرت مصعب بن عمیر کی کیا ہوتی ہے؟ شہادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے قاتل کا نام یاد رکھیں، ان کے قاتل کا نام ہے ابن قمہ. ٹھیک ہے، جب مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی تو حضرت مصعب بن عمیر اور پیغمبر ختم مرتبہ کی شکل تھی، شکل و صورت آپس میں ملتی جلتی تھی. تو ایک مشرک نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا کہ بھائی میں نے کس کو قتل کر دیا ہے؟ محمد کو قتل کر دیا ہے. تو جب یہ شور اٹھا تو مسلمانوں کے اندر تو بعض، کیونکہ ابھی ایمان ہی پکا نہیں تھا مسلمانوں کا اکثر کا، تو جب یہ سنا تو بھائی جب محمد قتل ہو گئے تو پھر ہم جنگ لڑ کے کیا کریں؟ یعنی اتنی سوچ بھی ابھی تک، اتنا ایمان بھی نہیں تھا کہ یہ جنگ ہم محمد کے لیے نہیں لڑ رہے، خدا کے لیے لڑ رہے ہیں. اٹ مینس محمد نہ ہو تو آپ نے خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. تو بہرحال کہ اکثر بھاگ گئے، لیکن اتنے میں پیغمبر ختم مرتبہ کیا کہتے ہیں صفیں چیرتے ہوئے مشرکین کے نرغے سے باہر آتے ہیں. ٹھیک ہے، باہر آتے ہیں تو اتنے میں کسی نے آپ کو دیکھا. جس شخصیت نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا، یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ پیغمبر ختم مرتبہ کا جو پروپیگنڈا پھیلایا کہ پیغمبر شہید ہوئے، اس کے بعد سے کس نے دیکھا سب سے پہلے؟ تو کہا جاتا ہے حضرت کعب بن مالک. ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے خوشی سے چیخیں ماری کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ محمد یہاں پر کیا ہے؟ زندہ ہے. ان کی اس آواز پہ کہا جاتا ہے کہ 30 صحابہ فوری جمع ہوئے پیغمبر ختم مرتبہ کے ارد گرد، اور پیغمبر ختم مرتبہ کو پروٹیکشن کے ساتھ پیغمگاہ تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر ایک اور بات بتاؤں کہ پیغمبر ختم مرتبہ کا اسی جب دشمن کے نرغے کے اندر تھے تو اس وقت عتبہ بن ابی وقاص، ٹھیک ہے، انہوں نے پیغمبر ختم مرتبہ پر پتھر مارا اور پیغمبر ختم مرتبہ کا دھاند کیا ہوا؟ شہید ہوا. یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ پیغمبر ختم مرتبہ کا دندان مبارک کس غزوے میں شہید ہوا؟ وہ جنگ احد ہے. کس نے؟ عتبہ بن ابی وقاص نے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی پیغمبر ختم مرتبہ اسی حالت میں جب آپ کا دان شہید ہوا، اس وقت پیغمبر ختم مرتبہ نے بد دعا نہیں کی، صرف فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، پروردگار میری قوم کو بخش دیں، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، یہ آپ کے نبی کے مرتبے کو نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بھی دعا ہی کی پیغمبر، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے.
رحمت بن کر آئے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ دعا کیا، ٹھیک ہے۔ خلاصہ کلام کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب شہداء کا مسئلہ، ٹھیک ہے، شہداء کو روندا جاتا ہے، سب شہداء کی لاشوں کی پائمالی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ یہ جو ابو سفیان کی جو بیوی تھی جن کا نام ہندہ بنت عتبہ تھا، انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا، چاک کیا اور منہ میں ڈال کے چبایا، یعنی اتنا ان کو غصہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ اس بات کیا کہتے ہیں اس غزوے سے ریلیٹڈ بتاؤں۔ ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے اسیرم، ٹھیک ہے، اور ایک اور شخصیت ہے جن کا نام ہے قزمان۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، یہ میں نے نوٹ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے نہ ایک نماز پڑھی، نہ ہی کوئی روزہ رکھا، اصلاً انہوں نے کوئی بھی دینی احکام فالو نہیں کیے، ٹھیک ہے، لیکن اسی جنگ کے وقت یہ فوری اسی جنگ سے کچھ دیر پہلے مسلمان ہوتے ہیں اور اس جنگ میں کیا ہو جاتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو پیغمبر ختم مرتبت اسے کیا دیتے ہیں؟ جنت کی کیا دیتے ہیں؟ بشارت دیتے ہیں، اسیرم جنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ وہ صحابی کون تھے، وہ شخصیت کون ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک نماز تک دینی ایک بھی احکام انجام نہیں دیا لیکن اسے جنت کی بشارت دی گئی؟ وہ کون تھے؟ تو وہ اسیرم تھے۔ لیکن اس کے برعکس ایک ایسے شخص، یہ شہید ہو جنگ احد میں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی شہید ہوئے ہیں، قزمان بھی، لیکن ان کو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، ان کو کہا کہ جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ قزمان کہا کہ یہ جہنمی ہے، آلدو یہ بھی پیغمبر کی خاطر لڑے، وہاں پر کیا کہتے ہیں جنگ احد میں مسلمانوں کی سائڈ سے لڑے ہیں اور شہید وہاں پر کیا ہو شہید ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، کیوں؟ تو کیونکہ یہ دین اسلام کے لیے پیغمبر کے لیے نہیں آیا تھا۔ یہ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ اس کے جو دیگر قوم کے لوگ آئے تھے تو یہ اپنے قوم کے لوگوں کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ تو اس سے ایک پوائنٹ اور واضح ہو گئی کہ جنگ محمد کے لیے نہیں ہے، نہ ہی کسی کے رشتہ داری کے لیے ہے، نہ کسی اور کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کے لیے نہیں ہو تو آپ چاہے شہید بھی کیوں نہ ہو جائیں تب بھی آپ کیا ہے؟ جہنمی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس سے ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ آج کل جو بھی ہم کام کرتے ہیں سارا دکھاوا ہوتا ہے ہمارا، کسی کو دکھانے کے لیے، تو کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، تو یہ دکھاوے کے جتنے بھی ہے وہ سب اسی کے زمرے میں ہی آتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو پھر اسیرم جیسے کی بھی آپ سیرت دیکھیں کہ ایک بھی نماز کچھ بھی نہیں پڑھی، لیکن آخر میں بندے نے کیا کہ اپنی زندگی پر پشیمانی اور فوری اسلام قبول کر کے راہ اسلام میں دین کے لیے جان دے دی، خدا نے ان کو جنتی قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ریاڑی کی تعداد شہداء پر، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تعداد شہداء اب مسلمانوں کے کتنے شہید ہوئے؟ 70۔ کل ہم نے ڈسکس کی تھی ویڈیو نمبر 9 میں، جنگ بدر میں مسلمانوں نے مشرکین کو کتنے مشرکین کو مارا تھا؟ 70۔ آج مشرکین نے 70 مسلمانوں کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، انہوں نے بدلہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ ان 70 میں سے بھی 65 کون تھے؟ انصار تھے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 4 کون تھے؟ مہاجر تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 69 ہو گئے، اور ایک یہودی بھی قتل ہوا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی سائڈ سے یہودی بھی، تو کتنے ہو گئے؟ 70۔ اور انصار کے اندر بھی اگر آپ دقت کریں تو 41 خزرج کے شہید ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں 24 یہ اوس کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی شہداء کی تعداد ہے۔ اب اس طرف سے ہم بات کرتے ہیں تعداد مشرکین، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین کے کتنے وہاں پر قتل ہوئے، مارے گئے؟ تو اس میں اختلاف ہیں، بعض نے کہا 22 اور بعض نے کہا کہ 27، ٹھیک ہے، لیکن جو اتھینٹک یعنی کہ جو مشہور ہے وہ 22 ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ یہ یہاں پر پہنچ کر جنگ احد کا سلسلہ، مطلب جو پورا ٹاپک تھا وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، کوشش کی ہے کہ ایک بھی پوائنٹ نہ چھوٹیں، ٹوٹلی پورا ڈسکس کیا ہے۔ اور یہ تو مطلب یہ جنگ احد ہے، یہ پورے داستان کی طرح ہیں، ایک چھوٹے بچے کو بتائیں تو بھی حفظ ہو جاتا ہے بات، یعنی جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں ان کو یاد رکھنے کے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ آپ لوگ ذہن نشین کر لیں۔ اب اس کے بعد ایک اور دوسرے غزوے کی ہم بات کرتے ہیں، وہ غزوہ ہے غزوہ حمراء الاسد، ٹھیک ہے۔ یہ جنگ کب ہوتی ہے؟ اس جنگ کی تاریخ یاد رکھیں، شنبے
8 शवाल 3 हिजरी में ही, ठीक है। तो इस दिन पैगम्बर ख़ातिम मरतबत ऐलान करते हैं कि जो जंग उहद में शरीक थे उनमें से जो मेरे साथ जंग यानी इस जंग के लिए अमर असद के लिए जाना चाहते हैं वो तैयार हो जाए, ठीक है। पैगम्बर ने ये क़ैद लगाई, जो जंग उहद में शरीक थे वो उनमें से कोई आना चाहते तो आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता। तो वजह क्या थी, ये जो क्या कहते हैं अमर असद है वो ये मदीने से 8 मील दूर है, ठीक है। तो पैगम्बर ख़ातिम मरतबत को क्योंकि ये अंदेशा था कि मुशरिकीन मदीने की तरफ पलट के आएंगे, आल्दो जंग उहुद में मुसलमान हारे हैं, ये लोग वापस गए हैं, लेकिन पैगम्बर को खदशा था कि ये लोग पलट के आएंगे। और ये बरहक वाक़ई सच्चा साबित हुआ कि वाक़ई उनका इरादा भी ऐसा ही था, ठीक है। तो एक शख्सियत है, उनका नाम है माद बिन खुज़ाई। देखिए ये वो शख्सियत है कि जो मतलब अभी अभी यानी ये मुसलमान होते हैं, ठीक है। तो पैगम्बर ख़ातिम मरतबत ने इनको रवाना किया, ठीक है। मतलब इन्होंने अभी ये मक्का से ही आए थे, मुसलमानों से पैगम्बर से मुलाकात होती है, ये मुसलमान होते हैं। तो पैगम्बर ख़ातिम मरतबत ने इनको भेजा कि जाओ तुम जाके अबू सुफियान की क्या करो, हौसला शिकनी करो, ठीक है। तो जब ये अबू सुफियान के पास पहुंचा तो उसने कहा अबू सुफियान को कि मोहम्मद तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर लेके आ रहा है, ठीक है। तो इस पर जो सुफियानी लश्कर था, ठीक है, इनका इरादा था कि हमरुल असद पर यहाँ पर आके वापस आए। पैगम्बर यहाँ तक गए हैं हमरुल असद पर, वहाँ जाके पैगम्बर ने यहाँ पर ख़ैमाज़न हुए और यहाँ पर पड़ाव डाला और वहाँ से इस शख्सियत को भेजा अबू सुफियान के पास। तो ये अबू सुफियान के पास जाकर अबू सुफियान का हौसला शिकनी करता है। अबू सुफियान का इरादा था कि वहाँ से लश्कर को दोबारा ले आकर क्या करें, क्योंकि मुसलमान वैसे भी शिकस्त खुर्दा हो गए हैं। तो अक्सर लोग पैगम्बर पर मलामत कर रहे हैं कि हमने कहा था कि मदीने में ही जंग होने दें, हमें पता था कि हम हार जाएंगे। और रईसुल मुनाफिकीन को तो वो जो अब्दुल्लाह इब्न उबई थे उनके तभी बेहतरीन पॉइंट्स थे कि और भी ज़्यादा इख्तिलाफ फैलाने के लिए। तो पैगम्बर को ये खदशा था कि ये आएंगे, तो आप वहाँ पर गए और ये शख्स जाकर उसी हौसला शिकनी करता है। तो जब ये उनको सुनाता है अबू सुफियान को कि मोहम्मद तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर लेके आ रहा है, तो अबू सुफियान फिर जुर्रत नहीं करता, वहीं से वापस मक्के का रुख कर लेता है, वापस चले जाते हैं। तो पैगम्बर ख़ातिम मरतबत यहाँ पर हमरुल असद में पहुँच कर 3 दिन यहाँ पर मुकीम रहे, उसके बाद आप मदीना वापस तशरीफ़ लाएँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमरुल असद के बारे में। अब हम बात करते हैं उहुद के बाद, उहुद के बाद की फ़ौजी मुहिम्मात, ठीक है। जो जंग उहुद के बाद कुछ सरियात हुए हैं, अच्छा जी, कुछ क्या कहते हैं गज़वात हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो गज़वा हुआ है उहुद के बाद वो है सरिया अबू सलमा, ठीक है। तो ये सरिया है, पैगम्बर ख़ातिम मरतबत ने ख़ुद शिरकत नहीं की। हुआ क्या इसमें, तो देखिए जंग उहुद के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे पहले, मैं इनको लिखता हूँ, बनु असद बिन खुज़ैमा, ठीक है। बनु असद बिन खुज़ैमा का एक कबीला उठा, ठीक है, और जिनमें क्या कहा जाता है कि खुवैलिद के 2 बेटे तलहा और सलमा, ये 2 इस कौम से उठकर इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की दावत दी लोगों को, ठीक है। और ये लोगों को जमा करने लगे, भाई हम जाके क्या करते हैं, पैगम्बर को क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। तो जब ये खबर पैगम्बर ख़ातिम मरतबत तक पहुँची तो पैगम्बर ख़ातिम मरतबत ने हज़रत अबू सलमा, ठीक है, इनको क्या दिया, परचम दिया, इनको अलमदार बनाया और इनकी क़यादत में, ठीक है, अलमबरदार बना के थे, ठीक है। और इनकी क़यादत में 150 असहाब को रवाना किया, ठीक है। तो ये गए, ठीक है, ये जाकर कहा जाता है कि बनु असद पर इन्होंने हमला किया, ठीक है, इन पर हमला किया। तो ये भागकर इधर उधर बिखर गए, ठीक है। खुलासा कलाम कि ये हाथों नहीं चढ़े मुसलमानों के। तो मुसलमानों ने इनके ऊँट बकरियों पर कब्ज़ा किया, इनका माल मता लेकर वापस मदीना आए। और ये वाक़या है जी, ये पेश आया है अव्वल मुहर्रम को, ठीक है, अव्वल मुहर्रम को पेश आया। और वापसी पर हज़रत अबू सलमा,
ٹھیک ہے، جن پر احد میں زخم لگا تھا، تو وہ زخم کے تاب نہ لاتے ہوئے، یعنی یہ خود علمبردار یہ راستے میں واپس آتے ہوئے کیا ہو گئے، انہیں احد کے زخموں کی وجہ سے انہیں کو برداشت نہ کر سکے اور یہ کیا ہو گئے، شہید ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ یہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جو دوسرا سریہ ہے جسے ہم نے ڈسکس کرنا ہے احد کے بعد کے فوجی مہمات میں سے ہیں، وہ ہے سریہ عبداللہ بن انیس. جی، سریہ عبداللہ بن انیس. یہ غزوہ یہ سریہ کیوں پیش آیا، تو کب پیش آیا، تو سب سے پہلے کب پیش آیا اس کی بات کرتے ہیں. تو یہ پیش آیا ہے 5 محرم. ٹھیک ہے. اب یہ 4 ہجری میں انٹر ہو گیا. ٹھیک ہے، 3rd ہجری ختم ہو گئی، یہ 4 ہجری کے وقت آتے ہیں. تو 5 محرم 4 ہجری کو پیغمبر ختم مرتبہ کو ایک خبر ملی کہ ایک شخصیت ہے، اس کا نام ہے خالد بن سفیان، بلکہ خالد بن سفیان حذیلی. ٹھیک ہے، یہ ہاں ہے. ٹھیک ہے، حذیلی. تو پیغمبر خدمت کو خبر ملی کہ یہ شخص مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے. تو جس پر پیغمبر خدمت مرتبت نے حضرت عبداللہ بن انیس یعنی اس شخصیت کو، ٹھیک ہے، ان کو کیا بنایا، پرچمدار بنایا. ٹھیک ہے، اور کچھ اصحاب کے ساتھ ان پر حملے کے لیے پیغمبر خدمت مرتبت نے ان کو روانہ کیا. تو یہ لشکر جاتا ہے. جانے کے بعد تقریباً 18 دن مدینے سے باہر رہتا ہے یہ لشکر. ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ زبردست جنگ چلتی ہے اور خالد کا سر کاٹ کر پیغمبر خدمت مرتبت کو لے کے آتے ہیں حضرت عبداللہ بن انیس. تو جب سر کاٹ کے پیغمبر کے سامنے یہ لاتا ہے تو پیغمبر خدمت مرتبت کے ہاتھ میں اس وقت ایک عصا تھی، ایک ڈنڈا. تو آپ نے وہ عصا ان کو دی اور کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز کیا ہوگی، تمہارے لیے نشانی رہے گی. ٹھیک ہے، یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ کون سے صحابی کو پیغمبر خدمت مرتبت نے ایک عصا دی اور فرمایا کہ یہ قیامت کے دن آپ اور میرے درمیان نشانی رہے گی. ٹھیک ہے. تو چنانچہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں، جب وہ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ اس عصا کو میرے کفن کے ساتھ لپیٹ کر میرے ساتھ دفن کر دو. تو خلاصہ کلام، یہ جنگ کیوں ہوئی، کب ہوئی اور نتیجہ کیا تھا، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد جو نیکسٹ ہیں وہ ہیں رجیع کا حادثہ. جی، رجیع کا حادثہ یہ کیوں پیش آیا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 4 ہجری میرے خیال میں، ہاں 4 ہجری ہے، یعنی ماہ سفر 4 ہجری کو کہا جاتا ہے کہ 2 علاقے ہیں، ایک کا نام ہے عضل، ایک کا نام ہے قارہ. ٹھیک ہے، عضل اور قارہ کے لوگ ماہ سفر 4 ہجری کو پیغمبر ختم مرتبہ کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم میں اسلام کا بہت بڑا چرچا ہے، ہمیں کوئی دین سکھانے والا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. تو پیغمبر ختم مرتبہ نے انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ بڑے بے چین ہیں دین اسلام سیکھنے کے لیے، آپ کوئی نمائندے بھیج دیں ہمارے ساتھ. تو پیغمبر ختم مرتبہ نے ان کی فرمائش پر، جو 4 ہجری ماہ سفر میں آئے تھے پیغمبر کے پاس، تو پیغمبر ختم مرتبہ نے ان کی فرمائش پر حضرت خبیب اور حضرت عاصم ان دونوں کے ساتھ 6 بات نے کہا کہ 10 صحابہ کو ان کے ساتھ کیا روانہ کیا، تاکہ عضل اور قارہ میں جائیں اور جا کر کیا کریں، ان کو دین اسلام اور تبلیغ کریں ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ لشکر یعنی کہ یہ 6 افراد ان دونوں کے ساتھ عضل اور قارہ کے لیے ان کے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. تو یہ جب پہنچتے ہیں رجیع، ٹھیک ہے، ایک چشمے کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو ایک قبیلہ ہے، ان کا نام ہے بنو لحیان. ٹھیک ہے، ان کے لوگ ان پر کیا کر دیتے ہیں، وہ جو 6 یا 10 اصحاب تھے جو پیغمبر نے بھیجا تھا تبلیغ دین کے لیے، تو ان پر کیا کرتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں. لیکن جو مشہور ہے وہ 10 ہیں. ٹھیک ہے، ہم 10 کو ہی رکھتے ہیں. تو کیونکہ بعد میں یہ جو تعداد بتائی گئی ہے شہداء کی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ 10 تھے. ٹھیک ہے، تو ان پر حملہ کر دیتے ہیں، ان 10 پر جو پیغمبر ختم مرتبہ نے تبلیغ کے لیے جن کو بھیجا ہے. تو ان پر حملہ کر کے 7 اصحاب کو کیا کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 3
باقی 3 جن میں حضرت خود خبیب تھے، ٹھیک ہے، حضرت زید تھے، ٹھیک ہے، تو ایک اور بھی ہے، ان کا نام مینشن نہیں ہے، تو ان کو کیا کرتے ہیں، قید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت خبیب کو یہ کیا کہتے ہیں مکہ لے جاتے ہیں، اور اہل مکہ ان کو کیا کرتے تھے، قید کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں سولی پر چڑھاتے ہیں اور آپ کو کیا کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے قاتل کا نام ہے، جنہوں نے سولی چڑھا کر قتل کیا، عقبہ بن حارث، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، حضرت خبیب کو کیا کر دیا، قتل کر دیا، ٹھیک ہے، کیوں قتل کیا، تو کیونکہ جنگ بدر میں حضرت خبیب نے ان کے والد کو وصل جہنم کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد رہی بات حضرت زید کی، ٹھیک ہے، حضرت زید کو بھی انہوں نے کیا کیا، قیدی کیا تھا، تو حضرت زید کو کس نے خریدا، تو حضرت زید کو صفوان نے خریدا، ٹھیک ہے، کیونکہ زید نے جنگ بدر میں صفوان کے والد کو مارا تھا، تو اس نے زید کو خریدا، اور خریدنے کے بعد زید کو قتل کر دیا اپنے باپ کے بدلے، تو یہ رجیع کا حادثہ تھا، تو وجہ کیا تھی، تو یہ عدل القارہ کے لوگ آگے کہا کہ ہمارے پاس مولک نہیں ہے، فلان فلان، دین کے شوق رکھتے ہیں، پیغمبر نے ان کی فرمائش پر اصحاب کو روانہ کیا، خلاصہ کلام ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں احد کے بعد کے فوجی کیا کہتے ہیں فوجی مہمات میں سے ایک ہے جی بئر معونہ کا المیہ، ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ واقعہ کیا ہے جی، یہ واقعہ ابھی جو میں نے رجیع کا واقعہ ڈسکس کیا، تو رجیع کے واقعے کے فوری بعد، ٹھیک ہے، فوری بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک شخصیت ہے، اس کا نام آپ یاد رکھیں، ابو برا عامر بن مالک، ٹھیک ہے، اور یہ کس لقب سے مشہور ہے، اس کو کہا جاتا ہے ملاعب الاسنا، ملاعب الاسنا کے لقب سے مشہور، ملاعب الاسنا کا مطلب یعنی تیروں سے کھیلنے والا، تو یہ شخص آتا ہے مدینے میں آ کر پیغمبر ختم مرتبہ کے پاس حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی اسلام کی، یہ دعوت قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، دعوت قبول کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ اپنے اصحاب کو اہل نجد، ٹھیک ہے، اہل نجد کے پاس آپ بھیجیں، تو وہ بھی دعوت قبول کر لیں گے، کیونکہ وہاں کے لوگوں میں بھی دین کا بڑا چرچا ہے، تو پیغمبر ختم مرتبہ نے، کیونکہ یہ خود مسلمان ہوا تھا، اسلام میں ایکسیپٹ کیا تھا انہوں نے ظاہری زبان سے، تو پیغمبر ختم مرتبہ نے، اور اس نے یعنی ابو البراء نے، انہوں نے گارنٹی بھی دی تھی کہ آپ صحابہ کو بھیجنے تبلیغ کے لیے، ان کو پناہ بھی کیا دوں گا، میں خود ہی دوں گا، ٹھیک ہے، تو پیغمبر ختم مرتبہ نے ان کی فرمائش پر 70 صحابہ کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن عمر، ٹھیک ہے، ان کا لقب ہے، ان کا نقل لقب پوچھا جاتا ہے مؤتق الموت، ٹھیک ہے، یعنی موت کے لیے آزاد کردہ، ان کا لقب تھا، تو ان کو ان 70 کا کیا بنایا، سربراہ بنایا، پیغمبر ختم مرتبہ نے امیر بنایا، اور پیغمبر ختم مرتبہ نے کیا کیا، ان کو روانہ کیا، ٹھیک ہے، تو جب یہ 70 اصحاب نکلے اور کہاں پہنچے جی، پہنچ کر یہیں جو بئر کہتے ہیں، کنویں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، معونہ نامی یعنی بئر معونہ پر پہنچے، ٹھیک ہے، اس کنویں پر پہنچے، تو اصحاب نے یہاں پر کیا ڈالا، پڑاؤ ڈالا، ٹھیک ہے، یہاں پر پڑاؤ ڈالا، اس کے بعد یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد اصحاب نے کیا کیا، ایک کام، وہ جی ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حرام بن ملحان، ٹھیک ہے، یہ بلکہ ہاں، ان کے ساتھ، کیونکہ پیغمبر ختم مرتبہ نے جو تبلیغ کے لیے یہ 70 بندوں کو بھیجا تھا، تو ان کے ساتھ ان جو قبیلوں کے سردار تھے، ان کے لیے نامے بھیجے تھے، تو ان کے لیے پیغمبر ختم مرتبہ کا نامہ، یعنی کہ ان کے ساتھ اصحاب نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا، اس کے بعد ان کے ساتھ سب سے پہلے دشمن خدا، اس کا نام ہے عامر بن طفیل، ٹھیک ہے، ان کے لیے پیغمبر ختم مرتبہ کا نامہ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں دیا کہ جا کے ان کو دے دیں، تو جب یہ پیغمبر ختم مرتبہ کا نامہ لے کے ان کے پاس جاتا ہے، تو یہ بدبخت نامہ کھولنے کی بات ہی چھوڑیں، جب کہتا ہے کہ میں پیغمبر کا نامہ لے کے آؤں گا آپ کے لیے، تو سیدھا یہ تیر مارتا ہے اور ان کو وہیں پر کیا کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر نے 70 بندوں کو بھیجا ہے، ہم سب آئے ہیں اور یہ نامہ تمہارے لیے لائے ہیں سردار صاحب. تو یہ جب ان کو بتاتے ہیں تو یہ فوری ان کو قتل کر دیتے ہیں. نہ صرف قتل کرتے ہیں، قتل کرنے کے بعد یہ شور مچاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ کیا کہتے ہیں، جو جو اپنا جو قبیلہ ہے، قبیلہ عامر ہے، ان کو آواز دیتا ہے کہ آؤ بھائی، محمد کے اصحاب آئے ہیں، ہمارے دشمن آئے ہیں، ہم ان سے لڑتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں. تو وہ اپنے قبیلے کے کوئی بھی نہیں آتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے بنو سلیم، ٹھیک ہے، ان کو آواز دی. تو ان کو آواز دی تو جس پر ان کے 3 قبیلے، ٹھیک ہے، ان کے 3 قبیلوں کے نام آپ یاد رکھیں، عصیہ ہے، رعل ہے اور زکوان. ٹھیک ہے، تو یہ 3 قبیلے آتے ہیں اور انہوں نے ان 70 اصحاب کا کیا کیا، محاصرہ کیا اور اتنی تیروں اور تلواروں کی برسات کی کہ تمام اصحاب کیا ہوئے، وہیں پر انہوں نے شہید کر دیا. صرف ایک ہی صحابی بچا جن کا نام ہے حضرت کعب بن مالک، بلکہ کعب بن زید ہیں. صرف یہی زندہ بچے، باقی سب دیکھیں 69 صحابہ کو یہاں پر قتل کریے. تو پیغمبر پہ کیا گزری ہوگی. اس سے پہلے رجی کا واقعہ آیا ہے، 10 صحابہ کو قتل کر دیا ہے. اور اس کے بعد یہ بیر معونہ کا واقعہ ہے، 70 صحابہ کو قتل کر دیا ہے. اور پیغمبر تبلیغ کے لیے ایسے نارمل صحابہ کو نہیں بیچتے تھے، جو پڑھے لکھے، جو دین کے لیے پائے کی معنی رکھتے تھے، ان کو بیچ دیتے تھے. تو پیغمبر ختم مرتبہ پہ کیا گزری ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے، میرے خیال میں ویڈیو بہت کافی لمبی ہو رہی ہے، میں یہیں پہ سٹاپ کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے احد کے بعد کے فوجی مہمات میں سے ایک ہے غزوہ بنی نذیر. ٹھیک ہے، جو یہودی 3 قبائل تھے مدینہ میں، ان میں سے ایک یہی تھا کہ غزوہ کیا کہتے ہیں، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور کیا تھا، بنو نذیر. تو آپ اسے ایک اور یہ ٹپ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ بنو قینقاع کو کب نکالا گیا، بنو نذیر کو کب نکالا گیا مدینہ سے، اور بنو قریظہ کو کب. تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو جنگ ہوئی ہے وہ کیا ہے، جنگ بدر ہے. جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی ہے. جنگ احد کے بعد جنگ خندق ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جنگ بدر کے بعد سب سے پہلے ان کے 3 قبیلوں میں سے قینقاع، ٹھیک ہے، ان کو نکالا گیا ہے. جنگ احد کے بعد بنو نذیر کو نکالا گیا ہے اور جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ کو. تو اس سٹیپ کے ساتھ آپ ایزیلی یاد کر سکتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ. یعنی پہلی جنگ ان کو نکال، دوسری جنگ ان کو نکال، تیسری جنگ ان کو نکال، یعنی تین کے 3 ان کے قبائل کو مدینہ سے بدر کیا ہے. تو غزوہ بنو نذیر تھوڑا اس میں بتانے والے پوائنٹ کچھ زیادہ ہیں. سو انشاءاللہ وی ول ڈسکس ٹمارو. آج کے لیے یہی کافی ہے. وصلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تھینک یو جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ.